یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، کہا کہ وہ اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو ایک بیابان صحرا میں چھوڑائیں۔ ایک مدت تک ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہ تھی، پھر جب دعاؤں سے عطا ہوئی تو ان کے رب نے انہیں یوں آزمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے ہی آزماتا ہے۔ وہ آزماتا ہے کہ جب کوئی نعمت نہیں ہوتی تو بندہ کیسے صبر کرتا ہے، اور جب کوئی نعمت عطا کی جائے تو وہ کیسے شکر بجا لاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو عرب کے صحرا میں چھوڑائے۔ ابراہیم علیہ السلام تھے ہی اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کی تعریف کرتے زبان تھک جائے گی، لیکن آپ کی باتیں ختم نہیں ہوگی، نہ ہی آپ کی تعریف۔ لیکن آپ کی بیوی حضرت حاجرہ کا جو بہترین اخلاق ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتا ہے، ساری تاریخ میں ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت حاجرہ نہ صرف بطور بیوی کے ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، بلکہ بطور ماں کے بھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں کو وہاں چھوڑ رہے ہیں تو فوراً راضی ہو گئی، فوراً اطاعت سے سر جھکا دیا۔ کوئی گلا شکوہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی بحث و مباحثہ نہیں۔ اکیلے اس جگہ اپنے بچے کو لے کر وہ رہیں اور اپنے بچے کی پرورش کی۔ سبحان اللہ، کیسی ہستی ہوگی نا ان کی۔ اسی لیے آپ کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کا نام رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ فلسطین میں رہتے تھے، اور دین کی تبلیغ کے غرض سے وہ اکثر ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر دوڑنے کی عمر تھی، اور مفسرین کی رائے میں یہ عمر 10 یا 12 سال کی عمر ہو سکتی ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بار پھر آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے بیٹے اسماعیل سے بیان کیا۔ سورہ صافات میں یہ واقعہ ہم کو ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو مخاطب کرنے کا، کتنا پیار جھلکتا ہے آپ کے الفاظ سے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ اپنے والد سے کتنے احترام سے مخاطب ہوئے تھے۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کو عظیم بناتی ہیں۔ اب آگے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیں، جو اس آیت ہی میں آتا ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرنے کے لیے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی، جو انسان اپنے والدین کا احترام اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی اولاد سے فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار بنا دیتا ہے، اور اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے۔ ہمیں یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بلند کردار میں حضرت حاجرہ کی پرورش، ان کی تربیت جھلکتی ہے۔ حضرت حاجرہ نے ایک اکیلے ایز اے سنگل پیرنٹ
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہترین تربیت کی تھی، اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بغیر پرورش کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو ہر طرح کے اخلاق اور تہذیب سے آراستہ کیا، والد کا احترام اور ان کا مطیع اور فرما بردار بنایا، کسی طرح کی نگیٹیوٹی والد کے خلاف ان میں آنے نہ دی، یا پھر یہ نہ کہہ کر ورغلایا کہ تمہارے والد ہمیں یہاں بیابان میں اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے اور ہمیں برسوں خیریت دریافت کرنے کے لیے نہیں آئے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے بی بی ہاجرہ سے سبق لینے کی اور اپنے بچوں کو اس طرح کی نگیٹیوٹی سے دور رکھنے کی۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ایک ویلڈ ریزن ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، اور ہم خوامخواہ رائی کا پہاڑ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اس بات پر راضی ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل یعنی پیشانی کے بل لٹا دیا۔ مفسرین کی رائے میں یہ وصیت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی اپنے والد سے کہ انہیں پیشانی کے بل لٹایا جائے تاکہ چہرہ سامنے ہونے سے، بیٹے کا چہرہ سامنے ہونے کی وجہ سے والد کی شفقت، ان کا پیار اللہ کے حکم کے درمیان آڑ نہ آ جائے۔ تاریخ قاصر ہے، ناکام ہے ایسا کوئی دوسرا واقعہ پیش کرنے سے۔ اس کی مثال آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی۔ ایسا ایمان، ایسا توکل، ایسی جانثاری، ایسی فرما برداری اور قربانی، ایسا صبر و استقامت، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت 131 میں فرماتا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے خاندان کی قربانیاں اتنی پسند آئیں اور ابراہیم علیہ السلام کا ہر آزمائش میں پورا اترنا اتنا پسند آیا کہ اس نے آپ کو امام الناس لوگوں کے امام کے منصب پر فائز کیا۔ چنانچہ آپ کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی آپ کو محترم اور پیشوا مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کی قربانیوں کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اسلام کے تمام شعائر یعنی نشانیاں، اسلام کی تمام نشانیوں میں آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی یاد اور تعظیم باقی رکھ دی۔ کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی درود ابراہیمی کے بغیر۔ حج اور عمرے کے تمام ارکان، بیت اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، بیت اللہ کا طواف، مطاف میں مقام ابراہیم، یہ سب کس کی یاد دلاتا ہے ہمیں؟ سعی، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانا بی بی ہاجرہ کی یاد دلاتا ہے۔ آب زمزم حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کی یاد دلاتا ہے۔ قربانی، عید الاضحیٰ، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی یاد رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھ دی۔